بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست احباب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ہمارا الفوظ الکبیر فی اصول تفسیر پر ڈیٹیل میں لیکچر چل رہا ہے. ہمارا آج کا یہ 8واں سبق ہے. ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ یہود کی گمراہیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. یہود کی گمراہیاں دو طرح کی ہیں. ایک ہے ان کی تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی. تحریف لفظی پر ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے. آج کے لیکچر میں ہم تحریف معنوی پر گفتگو کریں گے. تحریف معنوی کی پہلی مثال یہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ہر امت کے اندر اپنے وقت کے نبی کا جو بھی نبی آیا ہے اس کو ایک کامن ضابطہ دیا ہے کہ جو بھی وقت کے نبی پر ایمان لائے گا، اس کی بات کو مانے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اس کی اتباع نہیں کرے گا، اپنی منمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تو وہ اہل جہنم میں سے ہے. تو لیکن یہود یہ گمان کرتے تھے کہ ہم جیسے بھی ہوں، وقت کے نبی پر ایمان لائیں، وقت کے نبی کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے یا نہ کریں، ہر صورت کے اندر اولاً تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہیں گے، بلکہ تھوڑی دیر چند ایام اس میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کامن ضابطہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی اس ضابطے کو واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ جو وقت کے نبی کی بات کو مانے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، وقت کے نبی پہ ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. لیکن ان لوگوں نے تورات میں یہ تحریف کی کہ وہاں پر یہ اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ باور کروایا کہ ہم جو ہے وہ جو ہے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے. قرآن کریم نے ان کی اس دعوے کی تردید اس انداز میں کی ہے کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں، اس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہو تو ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا یہود جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. بلکہ اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر منمانی کریں گے، گناہ کریں گے، کفر کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح ان کی تعریف معنوی کی دوسری مثال یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، حالانکہ وہ دوام ظاہری مراد تھا نہ کہ حقیقی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں. وہ احکامات اس امت کی مصلحت کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تو اب جب وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو وہ احکامات ان سے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو یہودیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احکامات دیے تھے وہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوی نبوت کا اعلان کر دیا، آپ کو نبوت مل گئی. تو اس کے بعد جو یہودیوں کے احکامات تھے جو تورات میں لکھے ہوتے وہ منسوخ ہیں. اب جو احکامات جاری ہوں گے وہ ہوں گے جو قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں.
لیکن یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ تحریف کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو احکامات آئے ہیں یہ ایک وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح تورات میں بیٹے کا لفظ تھا، ان کی ایک تحریف یہ بھی ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف قسم کے شرف سے اب ان کو پیار کے ساتھ محبت کے الفاظ سے انبیاء کو بلایا ہے۔ تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے لفظ ابن کا استعمال کیا ہے، یہ ابن کا لفظ جو تھا یہ محبوب کے معنی میں تھا، لیکن یہودیوں نے یہ گمان کیا اور یہ تحریف کی، انہوں نے یہاں سے ابن سے حقیقی بیٹا مراد لیا۔ اسی طرح یہودیوں کی دوسری گمراہی یہ ہے کہ یہود میں تورات کی آیات کو چھپاتے تھے۔ چنانچہ رجم کی سزا آج بھی بائبل کے اندر سنگسار لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ یہودیوں کا قصہ آیا، جس میں انہوں نے زنا کا کیا کیا کیس تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مطابق آپ کے بعد جو تورات ہے اس کے مطابق اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری سزا تو یہ ہے، صرف اس کے جو چہرے کو اس کا کالا رنگ کر دیا جائے اور اس کو گدھے پر سوار اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کو رسوا کیا جائے۔ لیکن وہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ عبارت جو اصل جو سزا تھی وہ اس کو چھپا دیا ہے۔ تو ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سزا جو شادی شدہ آدمی اگر جو ہے یہ عورت جو ہے وہ زنا کرتی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، لیکن یہودیوں نے اپنی اس آیات کے اندر اس کو چھپایا اور جو اصل حکم تھا اس کو نافذ کرنے سے وہ وہاں پر انہوں نے گریزہ کیا۔ اسی طرح یہود کی تیسری گمراہی یہ تھی کہ یہود جو تھے وہ افطرا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی طرف سے دین میں باتیں داخل کرتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انکار کرنے کی دلیل صرف اور صرف ان کے علماء کے اقوال تھے۔ اگر وہ تورات کی کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہی ہو، بس اپنے علماء کی اقوال کے اوپر اعتماد کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ یہاں پر لفظ کا ہے تعمق، تو تعمق کا لغوی معنی ہوتا ہے گہرائی میں اترنا، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور یہاں تعمق سے مراد ہے کہ احکام میں بال کی کھال نکالنا۔ مطلب یہ ہے کہ شارع کے کسی حکم کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کی علت نکالنا تعمق فی الدین ہے، کہ شریعت نے جو حکم دیا گیا ہے اس کی جو علت، شریعت نے اس کے علت کو بیان نہیں کیا یا علت کوئی اور بیان کیا اور یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس کی علت نکال رہے ہیں، تو یہ تعمق فی الدین کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک لفظ آیا تشدد، تو کسی کام میں سختی کرنا، یہ تشدد کا لغوی معنی ہے، اور یہاں مراد ایسی سخت عبادتیں اختیار کرنا ہے جن کا شارع نے حکم نہیں دیا، مثلا ہمیشہ روزے رکھنا یا رات بھر نمازیں پڑھنا، دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جانا، اور سنن و مستحبات کو واجب اور فرض کی طرح التزام کرنا، تو یہ سارے کام یہودی کرتے تھے، حالانکہ شریعت کی طرف سے ان کے اپنے مذہب کی طرف سے اس کی کوئی ان کے اوپر لاگو کرنا یا ان سے اس کا مطالبہ نہیں تھا۔ عقید اللہ بادہ استحسان، استحسان کا لغوی معنی ہوتا ہے اچھا جاننا، اور یہاں مراد ہے کہ نصوص شرعیہ کی بغیر کسی مصلحت کے بعض احکام کی تخریج کرنا، شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی بات مصلحتیں کو سمجھنے کے بعد اپنی سمجھ سے کوئی مطلب نکالنا، جیسے یہودیوں نے رجم کی حد کے بجائے اپنی سمجھ سے منہ کالا کرنا نکالی، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ شریعت نے گناہوں سے روکنے کے لیے حد رکھی ہوئی ہے، تو لہذا حالانکہ جہاں پر شریعت نے حد رکھی ہوئی ہے، جو لفظ واضح طور پر سزا بیان کر دی گئی ہے، وہاں پر اپنی طرف سے مزید کوئی علتیں نکال کر اس سزا کے اندر رد و بدل کرنے کی انسان کو اجازت نہیں ہوتی۔
تنبیہ، یہ استحسان جو یہاں پر لفظ آیا ہے یہ فقہائے کرام کے استحسان سے الگ ہے۔ فقہا کا استحسان اور ہے اور یہ استحسان اور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو استحسان نصوص شرعیہ سے مستنبت ہو وہ حجت شرعیہ ہے، اس پر عمل کرنا بالکل درست ہے، اور جو نصوص شرعیہ سے مستنبت نہ ہو وہ افطراء فی الدین ہے۔ اسی طرح جو اجماع نصوص شرعیہ سے ماخوذ ہو وہ حجت ہے، اور جو اجماع قرآن و حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا رہا ہو